نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو مجھ حقیر محمد فروخ جاوید کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آپ سب کی خدمت میں ایک عمل پیش کر رہا ہوں جو ہے وبائی امراض سے بچنے کا عمل۔ جب کوئی وبا آتی ہے تو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوتی ہے۔ تو ایک اجتماعی عمل آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے نماز۔ ہم لوگ نمازوں کے تارک ہو گئے، نمازیں چھوڑ دیں۔ ایک مجمع کی بات کر رہا ہوں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی نے نمازوں کی طرف سے توجہ ہٹا دی، اللہ کے دین کی طرف سے توجہ ہٹا دی۔ اب پہلی بات ہے فرائض۔ فرض نماز کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہر اذان کے بعد ہمیں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس دعا کے بعد ہمیں وضو کر کے مصلی تک جاتے ہوئے یہ ورد کرنا چاہیے۔ یہ ورد کرنا چاہیے وضو کر کے اپنے مصلی تک جاتے ہیں۔ اگر ہم مسجد میں نہ جا سکیں، جس طرح کہ ابھی مسجدوں میں جانا بھی کہتے ہیں کہ مضر صحت کے لیے، یعنی باہر نہیں نکلنا کی اجازت، تو اگر نہ نکل سکے ہم لوگ تو مطلب جہاں پہ اجازتیں نہیں ہیں باہر نکلنے کی، وہاں پہ ہم کم از کم اپنے گھروں میں جب مصلی تک جائیں تو یہ ہم پڑھتے جائیں، لبیک اللہم لبیک، یہ پڑھتے جائیں، اور پھر فرض نماز کے بعد گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ دوسری چیز ہے نفل۔ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ ہمارے واٹس ایپ کے گروپس بھی ہیں، جتنے عاملین حضرات ہیں ان کے کئی ماننے والے، کئی محبت والے، سب کو بولیں کہ اس طریقے پہ عمل کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1000 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے مالک کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، استغفار کرے، اور پریشانیوں سے نجات مانگے۔ انشاءاللہ العزیز میرے اللہ نے چاہا تو جلدی ہمیں ریلیف مل جائے گی۔ جو بھی وبائی امراض ہمارے اوپر ٹوٹ کے پڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرمائے گا اور ہم سے راضی ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔